کے نام کا یہ ایک عمارت جو کل قائم ہوئی تھی آج وہ صرف ایک عمارت یا ایک بلڈنگ نہیں رہی ہے، بلکہ آج وہ ادارہ ہماری دینی تربیت، دنیاوی تربیت اور رہنمائی کا ایک عظیم گہوارہ بن گیا ہے، جس کی سرپرستی سربراہ اعلیٰ کرتے نظر آ رہے ہیں، جو دینی طور پر بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، دنیاوی طور پر بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور قاسم علم و حکمت کا جو جام تھا آج آپ ان کے ہاتھوں سے پی کر سیراب بھی ہو رہے ہیں اور سرشار بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور قاسم علم و حکمت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور میرا بھی علمی وجدان ہے کہ حضور قاسم علم و حکمت صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حضور قاسم علم و حکمت صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، حضور قاسم علم و حکمت صرف ایک عالم کا نام نہیں ہے، بلکہ قاسم علم و حکمت شریعت و طریقت کے علمبردار کا نام ہے، قاسم علم و حکمت تقویٰ و طہارت کے عظیم منارے کا نام ہے، قاسم علم و حکمت فن و فن و فکر کے ایک عظیم شہسوار کا نام ہے، قاسم علم و حکمت شریعت و طریقت کے ایک علمبردار کا نام ہے، قاسم علم و حکمت صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک مصنف کا نام ہے، ایک محقق کا نام ہے، ایک عالم کا نام ہے، ایک مفتی زمانہ کا نام ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ قاسم علم و حکمت صداقت صدیق کا نام ہے، عدالت عمر کا نام ہے، سخاوت عثمان کا نام ہے، ولایت علی کا نام ہے، رضا فاطمہ کی تطہیری کا نام ہے، امام حسن کے صبر کا نام ہے، امام حسین کی شہادت کا نام ہے، قاسم علم و حکمت امام زین العابدین کی ابا کا نام ہے، امام قاسم علم و حکمت امام باقر کی وقار کا نام ہے، قاسم علم و حکمت امام جعفر صادق کے تقویٰ و طہارت کا نام ہے، قاسم علم و حکمت غوث و اعظم کے رموز کا نام ہے، قاسم علم و حکمت غریب نواز کے کرامات کا نام ہے، قاسم علم و حکمت امام محمد رضا کے علمبردار کا نام ہے، قاسم علم و حکمت مفتی اعظم کے آئینہ کا نام ہے، قاسم علم و حکمت حضور برہان ملت کی نشانی کا نام ہے، قاسم علم و حکمت تاج الاولیاء کی کرامت کا نام ہے، قاسم علم و حکمت نبی کے سچے عاشق حقیقی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور قاسم علم و حکمت، دارالعلوم غوثیہ رضویہ قاسمیہ۔ قاسم علم و حکمت نے جو علم و شریعت و طریقت کا علم بلند کیا، اس کے سائے تلے اہل جبل پور زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ان کے مرہون منت ہیں کہ ان کے اس قیام نے، ان کے اس عمل نے ہماری دنیا کی بھی حفاظت فرما دی ہے، ہماری آخرت کی بھی حفاظت فرما دی ہے، ہماری دینی رہنمائی بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، دنیاوی رہنمائی بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور جو اس سائیدار درخت کے گردا گرد جمع ہوتے جا رہے ہیں، ارے وہ یہاں بھی کامیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ سرپرست اجلاس حضرت علامہ مولانا امتیاز القادری صاحب قبلہ نے محب گرامی مفتی فضائل حسینی صاحب کے توسل سے اس فقیر کو یاد فرمایا، جن کی بنیاد پر میں آپ کی سماعت کی دہلیز پر کھڑا ہو کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا کہ مفتی امتیاز القادری صاحب کی سرپرستی میں مختلف مکاتب چل رہے ہیں، 8 یا 9 مکتبہ چل رہا ہے۔ اللہ اسے اور زیادہ بیش سے بیشتر کرے، آمین آمین۔ کئی ایک مدرسے چل رہے ہیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے دارالعلوم غوثیہ رضویہ قاسمیہ بھی ہے، دوسرے جانب جامعۃ البنات فیضان غریب نواز بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
اسکول کا بھی قیام عمل میں آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ بڑی اچھی کوشش و کاوش ہے. دعا ہے مالک مولا اپنے حبیب لبیب کے صدقے میں ان کی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. ساتھ ہی ساتھ جتنے ان کے معاونین ہیں، جتنے ان کے احباب ہیں، اللہ ان کی معاونت کو بھی قبول فرمائے، ان کی فکر کو بھی قبول فرمائے، ان کی کوشش و کاوش کو بھی قبول فرمائے. مگر دوستو ایسا نہیں ہے کہ میں سربراہ اعلیٰ کی ان کوشش و کاوش کی بنیاد پر میں ان کے بارے میں ایسے اچھے الفاظ کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہ کوشش کاوش اتنی حاوی ہو گئی کہ فقیر شہبازی ان کی محنتوں اور مشقتوں کے تلے دب گیا ہے. صرف اس بنیاد پر میں مفتی امتیاز القادری صاحب کی تعریف نہیں کر رہا کہ یہ کئی مدرسے کے بانی ہیں، سرپرست ہیں، سربراہ اعلیٰ ہیں. مجھے آنے کے بعد جو ایک چیز نظر آئی وہ صرف مختصر سی ملاقات کے اندر وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ مفتی امتیاز القادری میں ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ یہ جتنے اچھے مفکر ہیں، جتنے اچھے ناظم ہیں، جتنے اچھے یہ عالم ہیں، اتنے اچھے ہی بہترین انسان بھی ہیں. ان کی شفقتیں بے شمار ہیں، ان کا اخلاق خلق عظیم کے پیرو تلے نظر آتا ہے. جس طرح یہ ایک عظیم عالم دین ہے، عظیم مفکر، عظیم ناظم، عظیم رہنما ہے، اسی طرح عظیم اخلاق کے منصب پہ بھی یہ قائم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مفتی اعظم جبل پور حضرت علامہ مفتی امتیاز القادری صاحب قبلہ. چند لمحوں کی ملاقات میں انسان کی طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے، انسان کی مزاج شناسی ہو جاتی ہے کہ یہ کس خصلت کا انسان ہے. یہ تمام کارناموں کے ساتھ ساتھ آج تو جناب والا اگر کوئی کسی کھانے پکانے والے مدرسے کا ناظم ہو جائے پھر تو ناظم اعلیٰ کا دماغ عرش پہ ہوتا ہے. الحمدللہ یہ کھانے پکانے والا ادارہ نہیں بلکہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مہکتے ہوئے گل بوٹے. یہ اتنا چھوٹا 11 سال کا حافظ قرآن آپ کے علاقے میں پیدا ہو گیا. کسی نے 2 سال کی مدت میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا. کوئی عالم بنتا نظر آ رہا ہے، کوئی حافظ بنتا نظر آ رہا ہے، کوئی قاری بنتا نظر آ رہا ہے. یہ سب گل بوٹے ہیں جو مدرسہ غوثیہ رضویہ کے گلستان میں اس طرح سے بکھرے نظر آ رہے ہیں. اور صرف مدرسہ غوثیہ نے سرزمین جبل پور کا ہی رنگ و روغن نہیں بدلا ہے بلکہ اس ادارے سے فارغ ہونے والے حفاظ آج کئی مساجد میں امام بن کر ہماری عبادت کراتے نظر آ رہے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ایسا گلدستہ، ایسا گلزار قائم کر دیا ہے کہ ہر سال نئے نئے رنگ و روغن میں پھول بکھرتے چلے جا رہے ہیں، خوشبوئیں پھیلتی چلی جا رہی ہے، علاقوں کو معطر کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا ہے اور کیوں نہ ہو. یہ صرف مدرسہ نہیں ہے نا، جہاں صرف مدرسہ ہوا کرتا ہے وہاں معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے. یہ اگر صرف عالم صاحب ہوتے تو شاید ان کے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جاتی. لیکن الحمدللہ ایک درسگاہ کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق ایک خانقاہ سے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. درسگاہ میں عالم بنایا جاتا ہے، خانقاہوں میں صوفی بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. خانقاہوں میں دل پہ پڑے ہوئے غرض و غبار کو صاف کیا جاتا ہے. تو جس طرح یہ درسگاہ میں بیٹھ کر عالم بنا رہے ہیں، کتابوں سے پڑھا رہے ہیں، اسی طرح خانقاہوں میں بیٹھ کر نگاہوں سے شراب عشق کو پلاتے نظر آ رہے ہیں اور قلوب کو منور و مجلہ کرتے نظر آ رہے ہیں. درسگاہ میں بٹھا کر ہمارے
دماغ پہ پڑے ہوئے گرد و غبار کو دور کرتے ہیں تو خانقاہوں میں اس کو مستی کا جام پلا کر ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر کے محبت و الفت کا پیغام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں خانقاہ اور درسگاہ کا حسین سنگم ہوا کرتا، ابھی آپ نے دیکھا نا ایک میلہ لگا تھا، وہاں بھی ایک سنگم تھا، ہے نا؟ اب اس سنگم میں کتنے طرح کے سنگم ہوا کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سرزمین جبل پور پر خانقاہ قاسم علم و حکمت اور دارالعلوم غوثیہ رضویہ قاسمیہ کا سنگم ہے۔ وہاں دنیا بگاڑی جاتی ہے، یہاں دنیا بنائی جاتی ہے، اور صرف دنیا ہی نہیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت سجائی جاتی ہے۔ اس سنگم کو آپ مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ بہروپیے تو بہت سارے ملیں گے، کچھ لوگوں کی فطرت ہی میں ہوا کرتا ہے وہ نہ کام کرتے ہیں نہ ہی کرنے دینا چاہتے ہیں۔ بے شک ہے، کیا بات۔ اور کتنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتا کہ میرے رہتے ہوئے کوئی اور کام کیوں کرے، کیا بات ہے، بے شک ہے نا؟ اور آج تو زمانہ اسی میں مبتلا ہے۔ اب کوئی کسی شاہی